کرام، قاضی صاحب کی گفتگو میں ایک ضرورت کی بات نکلی کہ سارے ملک میں لوگ 11ویں شریف اکٹھی کرتے ہیں، پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ مولانا اس کی شرعی حیثیت پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جو کسی شخص کا نذرانہ مانا جائے وہ منظور لہو کی ملکیت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا نذرانہ مانتا ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، وہ قابل توریث جائیداد ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب بڑا عظیم آدمی ہے، اور اسماعیل دہلوی ان کا بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے، اور برے عقیدے کا بانی بھی ہے۔ یہ سید احمد بریلوی تھا نا جس نے یہ ساری گندگی پھیلائی ہے، اس کا وہ خلیفہ ہے۔ نواب صدیق الحسن قنوجی، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، اور اسی طریقے سے حسین عابد مدنی، اور اسی طریقے سے باقی دیوبند کے اکابرین، یہ سارے اس کے مرید ہیں، اس کے خلیفہ ہیں۔ مرزا حیرت دہلوی نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حیات طیبہ۔ اس کے اندر ہے کہ اسماعیل دہلوی کلکتے میں تقریر کر رہے تھے، اس آدمی نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت آپ سکھوں کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے پشاور سے پرے جانا چاہتے ہیں، یہاں انگریزوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ اہل کتاب ہیں مگر ہمارے خلاف ہے۔ اور کہا نہیں، ان سے بیعت جہاد کرنا حرام ہے، ان سے بیعت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نمازوں کو نہیں روکتے، روزوں کو نہیں روکتے، اذانوں کو نہیں روکتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے ساتھ جہاد حرام ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی سرزمین ہند کا وہ شہنشاہ علماء ہے کہ جس کے جوڑ کا ہندوستان کی تاریخ کوئی بندہ نہیں بتا سکتی، کہ جتنے بھی لوگ آپ کے سامنے بزرگ اور امام کے نام سے مشہور ہیں، یہ ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، ان کے پائے کا عالم کوئی نہیں۔ اور ہمیں وہ سرخرو کر کے کلمہ حق ہمارے مذہب کے پیشوا نے وقت پر کہا، انہوں نے جہاد فرض قرار دیا۔ اور نذیر حسین دہلوی یہ بھی اسی کا خلیفہ تھا، سید احمد بریلوی کا۔ اس نے کتاب لکھی تھی کہ انگریز سے جہاد حرام ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا تھا کہ ان کی مدد کرنی واجب ہے، جہاد کی آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اس پر انہوں نے اس کو جاگیر بھی دی تھی، ماہانہ پیسے بھی دیے تھے، جیسا آج کل ٹائٹل نہیں ملے، کبھی شاہ آگے، کبھی پیچھے، کبھی پیر، کبھی حضرت۔ یہ پتہ نہیں اصلی مانا پیو کے رہا، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن ترے والی شاطرے رہے، نہ آگا پتہ نہ پیچھا پتہ۔ اس وقت اس کو رشوت کے طور پر اس کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا تھا، علی کو بھی شمس العلماء کا خطاب دیا۔ اس کا کارنامہ کیا تھا؟ اس نے یہ لکھا نا جہاد حرام ہے ان سے۔ اس نے لکھا تھا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی۔ یار حضرت صدیق کا تو اپنا بیٹا جو ان کی قوم کا نہیں بنا، سرکار کا دشمن تھا، سپیر نہیں کیا۔ عمر فاروق کا سگا ماموں تھا، لیکن سرکار کا وفادار نہیں تھا، سرکار کے دین پر نہیں تھا، اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو احد کی جنگ میں قتل کیا تھا، خود بھی شہید ہوئے، لیکن انہوں نے بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اپنے باپ کو مار ڈالا۔ یار تم تو باقی رشتے پالتے پھرتے، انہوں نے تو باپ اور بیٹے کے رشتے کو نہیں پالا۔ تو اس طرح ان سے جہاد فرض تھا تو انہوں نے کیا نا۔ اب تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے ہو ان سے جہاد کرنا حرام ہے۔ اور تذکرۃ الرشید ایک کتاب ہے جس میں جنگ آزادی 1857
کھول کے دیکھیں اردو میں لکھی ہے، اور عاشق الہی میرٹھی کی لکھی ہوئی ہے، میرٹھ کا رہنے والا ہے، میں میرٹھ میں پڑھتا رہا ہوں۔ جی جی اس جگہ کے لوگ کہتے تھے یہ آدمی بڑا پکا بے ایمان تھا، اور وہ مرید تھا قاسم نانوتوی کا، عبد الرشید گنگوئی کا، رشید احمد گنگوئی کا مرید تھا۔ اس نے کتاب وہ لکھی ہے، اس کے اندر بتایا کہ یہ چاروں بزرگ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، حافظ ضامن اور رشید احمد گنگوئی قاسم العلوم، انہوں نے پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت حافظ حاجی امداد اللہ صاحب کے لیے استعمال کیا۔ چند بار تو ہم سے جھگڑا ہوا، لوگ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ اس کا جواب ہمارے مولانا لوگوں کے پاس نہیں تھا۔ جب وہ کتاب پڑھی تو پھر اس کے مقابلے میں ہم نے رسائل چھاپے۔ میں نے کہا سب سے پہلے تو تم نے یہ کام کیا، جواب لاؤ تم۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو غلطی پر تھے، تم اپنی بات کے بارے میں کہو۔ میں نے کہا ہم غلطی پر نہیں ہیں، حضرتوں کی مختلف کلاسز ہیں، کمپیریزن اپنی کلاس کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہ بچہ فرسٹ آیا ہے، پوچھنا پڑے گا یہ کون سی کلاس میں فرسٹ آیا ہے۔ کئی کس طرح کے حضرات ہیں، کوئی صحابہ میں حضرت ہے، کوئی نبیوں میں حضرت ہے، کوئی ولیوں میں حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے دور کے لوگوں میں اعلیٰ حضرت ہے۔ جیسا میں خواجہ خواجگان سید السادات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولوی کے متعلق یہ رائے رکھتا ہوں کہ سانس کے ساتھ ان کو اعلیٰ حضرت کہتا ہوں۔ پوچھے مجھ سے کہ کیوں کہتے ہو؟ نہ میں مرید ہوں، نہ میں شاگرد ہوں، نہ میں قریبی رشتہ دار ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے کہ انصاف یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خواجہ گولوی کے برابر کا دوسرا بندہ نہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ انگریز کے ساتھ ہو کے لڑے، انہوں نے کہا یہ تینوں اللہ کے شیر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے اپنی رحم دل گورنمنٹ پر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور حافظ ضامن صاحب کو گولی زیر ناف لگی تو وہ شہید ہو گئے۔ شکرہ جنے والی جائی نہیں لگی۔ تو اب جناب لڑے جا کے ضلع ہزارے میں، آپ ضلع ہزارے کی بات کرتے ہیں، یہ جو نیچے سے ہزارہ ہے نا، یہ منصرے سے ادھر دیکھیں، منصرے سے اوپر پکھلی ہے، پکھلی سے آگے ناران ہے، ناران سے آگے کونش ہے، کونش کے آگے کاغان ہے۔ یہ کشمیر پر گل لگا تو پھر ادھر شروع ہو جاتا۔ جناب یہ لڑے جا کر اس سے یار محمد والی یاگستان سے، یار محمد سکھوں کے نام ہوتے ہیں، سکھوں سے لڑنے گئے ہیں، اور لڑتے ہو مہاراجہ رنجیت سے لڑے جو قریب ہے، ادھر سے یہ سہولت بھی انگریز کے تم حامی ہو، اس کی حکومت جو ہے ورثہ تک گئی ہے، فوری طور پر سپورٹ بھی مل جائے گی۔ لڑنے جا رہے ہو سکھوں کے ساتھ، لیکن اتنے بڑے لشکر کو کھانا کون دیتا ہے؟ مرزا حیرت دہلوی نے کہا کہ سب بندوبست گورنر کرتا تھا، انگریز گورنر ان کے کھانے کا بندوبست کرتا، پھر تو یہ کھانے کے ٹٹو ہوئے، کھانا کھاتے جاتے ہیں، مسلمانوں سے دغا کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ خواجہ گولوی کی مخالفت کے لیے اسی مولوی نذیر حسین دہلوی کا ایک شاگرد مولوی عبداللہ خان پوری یہ لایا گیا تھا خانپور میں، خواجہ گولوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ کے بالکل قریب جگہ ہے۔ وہ خواجہ گولوی ہر سانس کے ساتھ ان کی مخالفت کا تھا، رسالے چھاپتا تھا۔ ایک اور بزرگ تھے جو مولوی صاحب تھے لیکن اپنے شہر کو شریف کہلانا چاہتے تھے، اور بتاتے تھے بنو امیہ میں سے، لیکن یہ نہیں لیتے نام کہ یزید کی اولاد میں سے، کہتے حضرت عثمان کی اولاد میں سے۔ کنائی صاحب سے جمائی کوڈی کھیلنا تھا، جلے ٹھئی پوے تو یہ آگنا جو تھلے ٹھایا ہمارا جمائی ہے، ارے جی اپر آئے ہمارا جمائی ہے۔ اس لیے وہ مولوی صاحب بھی کنویں کے کیس پر انہوں نے خواجہ گولوی کو کافر لکھا مولانا۔ اس عبداللہ خان پوری نے ایک رسالہ بڑا غلیظ، اس کو نام رکھا تیر تفنگ بھر گولوی ملنگ، لیکن مرزا قادیانی کا جب مقابلہ جڑا تو نہ وہ بنو امیہ والا اور نہ وہ خانپور راجگان والا کوئی بھی میدان میں نہ نکلا۔ ادھر بریلوی موجود ہیں، دیوبندی موجود ہیں، اعلیٰ حضرت موجود ہیں،
اور دیوبندیوں نے کیس لڑا تھا بھاولپور میں، اس میں وہ مار گئے تھے، مرزا قادیانی ان کو مار گیا تھا، طاقت پوری خرچ ہو چکی تھی لیکن اس کو نیچا نہیں دکھایا جا سکا۔ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ للکار کے میدان میں آئے، ان کا جس میدان میں کوئی نہ آئے اب اعلیٰ حضرت کا فیصلہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ اور جو یہ میدان مارے گا اعلیٰ حضرت وہ۔ تو اس طرح ان لوگ 11ویں شیف کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اسماعیل دہلوی نے بھی، اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، مجھے کیوں کہتے ہیں میں 11ویں کا منکر ہوں؟ مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدہ نفیسہ خاتون جنت کے نذرانے کا منکر ہوں؟ نہیں، میں اس کا منکر صراط مستقیم کے اندر لکھا ہے۔ حیرت کی بات ہے، سن کے حیرت ہوگی بڑی۔ کہتا ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں، میں سیدہ نفیسہ کے نذرانے کا بھی قائل ہوں اور حضرت والی بغداد کی 11ویں کا بھی قائل۔ مجھے اختلاف اس سے ہے، جس کا نذرانہ مانا جائے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے، یہ قابل توریث جائیداد ہے، یہ ان کی اولادوں کو دینی چاہیے۔ تم ان کی نظریں مان کے خود کھا جاتے ہو، یہ 11ویں دینے کی مثال نہیں، یہ 11ویں ہڑپ کر جانے کی مثال ہے، یہ حرام ہے شرم۔ اگر وہ دنیا میں بے اولاد ہوتے نا، ارے اصل کہڑا کوئی کر رکھنے ہیں، میں تھوڑا کوٹھا بیچی تو مسیتی لائی سٹنا، تو ہمارے خلاف کیس کرنا ہے، بڑا کوٹھا اس بیچیا، میں کہڑا کو خود کھادا، میں مسیتی لایا، تو حلوائی کی دکان میں دادا جی نے فاتحہ کیاں پڑھنے ہو، ممبر بننا چاہتے ہو خود 11ویں لے تو سرکار بغداد کی، نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کے باقی جو سادات ہیں ان کو اس وقت لگ سکے گی جب گیلانی کوئی نہ ملے، لیکن گیلانی دنیا میں اتنے، خود سرکار بغداد کی جو اولاد ہے 26 بیٹے اور 23 بیٹیاں ہیں۔ کل بھی کوئی عراق سے آیا ہوا آدمی اس طرح کی گپیں مار رہا تھا، کہتا ہم غوث پاک کی اولاد کے سچے اور پکے بندے کیوں نہ وہاں رہتے۔ میں نے کہا جس وقت تم لوگ مدینے سے نکل پھر تو تم سید نہ رہے، شہر چھوڑنے سے اگر ذات بدل جاتی ہے، اصل میں مدینے شریف کے رہنے والے تھے، وہ چھوڑ کے آئے پھر سید نہیں ہوا۔ اب ان دنوں کیا کہہ رہا ہے کہ ان دنوں ادھر آئے ہوئے ہو، یا شادی کر لیتے بچے ہو جاتے، آئندہ تمہاری نسل گیلانی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا یہ ایک تھیوری سمجھ لو، کارآمد بیٹے کو تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، ناکارہ بیٹے کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تم حضرت کی ناکارہ اولاد ہے۔ 11ویں شیف دینے کی یہ مثال نہیں، 11ویں شیف کھانے کی یہ مثال ہے۔ روئے زمین پر ایسے سادات غریب ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، لاکھوں کی تعداد میں روپے پیسے اکٹھے کر کے کھا جاتے ہو، اور وہ 11ویں کے پیسے ہوتے ہیں، ان کی اولاد کو پہنچاؤ۔ اگر غوث پاک لا اولاد ہوتے پھر تو عذر تھا، اب کیا عذر ہے؟ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین میں۔ سیدہ نفیسہ خاتون جنت کو سرکار پیار سے نفیسہ کہا کرتے، میں ان کی نظر مانتا ہوں۔ مصر میں جناب سیدہ نفیسہ اولاد رسول امام حسن کی اولاد میں سے تھی، حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی، ان کے نام کی منت مانتے ہیں، مگر میں خاتون جنت جو حضور کی صاحبزادی ہیں ان کی منت مانتا ہوں۔ اور وہ کئی ہزار کبھی لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے پیسے، تو میں اپنے خاندان کے جو سید ہیں ان کو دیتا ہوں، میں نے کہا تم ان کی اولاد ہو، یہ تم لے لو۔ اس طرح نبی پاک کے اولاد کے حقوق کو مت لوٹو، جیسے کسی بھی انسان کے حق کو مارنا حرام ہے، اسے اولاد رسول کے حقوق کو مارنا۔ سیدہ نفیسہ کی منت یہ کسی بھی سید کو دے سکتے، اس کے لیے گیلانی شرط نہیں، 11ویں کے لیے گیلانی شرط ہے۔ اب میرا خیال ہے صلاۃ و سلام تو پڑھ چکے ہیں، اب ختم شریف چیزیں لانی چاہیے، اور ختم شریف پڑھنا چاہیے، اور لنگر شریف تقسیم کرنا چاہیے۔ آئندہ سال کے لیے یاد رکھیں، جتنے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھی کہوں گا، جتنے ثناء خان تشریف لائے ہوئے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ سارے آئندہ سال کے لیے اس دن کا اہتمام کریں، اچھے طریقے سے حاضری بھی دیں، اور اچھے طریقے سے مجالس کو بھی منعقد کریں۔ کوئی مفید مشورہ دیں گے میں اس کو بھی قبول کروں گا، اور تمہاری مدد کا محتاج ہوں، آپ ہماری صحیح معنوں میں مدد کریں۔